اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان ماہ احتساب۔ 3-4 دن پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی جس نے میرے دل پہ بہت اچھا تاثر چھوڑا۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ کچھ پڑھیں اور آپ کو لگے کہ یہ سب تو آپ بھی کہنا چاہتے ہو۔ میں سب سے پہلے محترمہ افشاں نوید صاحبہ کی تہ دل سے مشکور ہوں کہ ان کے احساسات کو مجھے اپنی زبانی بیان کرنے کا ان کی اجازت سے موقع ملا۔ یہ تو یقین مانیے ابھی تصویر کا صرف ایک رخ ہے، لیکن بہت ہی جامع الفاظ میں انہوں نے قلم بند کر دیا ہے۔ میں ان کی اجازت سے آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کچھ طبعی اصولوں کے تحت چل رہی ہے۔ سورج چاند وقت کے پابند ہیں، موسم میگھ کے پیچھے ایک اسی طرح آتے ہیں۔ جو جس موسم کا پھل ہے، صدیوں سے وہی موسم اس کو راس آتا ہے۔ سمندروں کے جوار بہٹے، دریاؤں کے رخ سب متعین ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات کے کچھ اخلاقی قوانین بھی ہیں۔ انسان دیگر مخلوقات سے علم کے باعث ممتاز ہے۔ جنگلی مخلوق کے قوانین، مزاج، طور طریقے اور ہیں۔ انسان احسن تقویم پر پیدا کیا گیا دنیا کی مہذب مخلوق ہے۔ اس کے لیے قدرت نے اخلاقی قوانین پر بہت زور دیا ہے۔ تاریخ امم بتاتی ہے کہ جب قومیں ان اخلاقی قوانین کو توڑتی ہیں تو قدرت غضب میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ناپ تول میں گھاٹے پر قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ قوم لوط والی بدکاری کے معاملات پر آسمان سے عذابوں کی بارش ہوتی ہے۔ رسولوں کی تکذیب پر قومیں نیست و نابود کر دی جاتی ہیں۔ اللہ خالق کائنات ایک حد تک چھوٹ دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اس کے بعد رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ ایک سادہ سی بات کی طرف آئیے۔ دنیا کی امامت ان کے پاس ہے جو زیادہ متمدن ہیں، علوم و فنون میں سنجیدہ تحقیق کر رہے ہیں، انسانیت کو آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، روز و شب جدید ایجادات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی معاشرتی زندگی کے بہت مضبوط ضابطے بنائے ہوئے ہیں۔ دھوکہ دہی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، عہد کا خیال رکھتے ہیں، ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور ریاست سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں۔ لیکن جب غالب اور مغلوب قومیں اخلاقی اصولوں کی دھجیاں اڑانے کے درپے ہو جائیں، کعبہ گری کو صنعت کا درجہ دیا جائے، ہم جنس پرستی کو عوام کے اصرار پر قانون کی شکل دی جانے لگے، شراب عام ہو جائے، عورتیں ترقی کے نام پر لباس اتار کر رکھ دیں، احسن تقویم پر پیدا کیا گیا اسفل السافلین بن جائے، الحاد اور انکاریت کا پرچار ہو، جب قوموں کے اخلاقی حوالے اتنے کمزور ہو جائیں کہ تعلیم گاہیں شہوت کے مراکز بن جائیں، اسکولز میں جنسی تعلیم دی جائے، گھر ٹوٹ جائیں، خاندان بکھر جائیں، بزرگوں کو معاشرے سے کاٹ کر اولڈ ایج ہوم کی نظر کر دیا جائے، جہاں وہ مصنوعی دلچسپیوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے انتظار میں قبر میں پہنچ جائیں، کنواری ماؤں کو ریاست سپورٹ کرے، برتھ سرٹیفکیٹ میں بچے کے والد کا خانہ ہی نہ ہو، سنگل پرنٹ کی اصطلاح عام ہو جائے، کنواری ماں ہونا بجائے شرمندگی کے اعزاز کی بات ہو، رحم مادر کرائے پر دیے جانے لگیں، نوجوان اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہوں، رشتوں کا تقدس ان کے نزدیک بے معنی ہو۔ تو یاد رکھیے، جب فطرت کے ساتھ بغاوت کی جائے، ہم اللہ کی دنیا کے نقشے کو بگاڑنے کی ضد پر اتر آئیں، اخلاقی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، فرد اتنی بڑی چیز ہو کہ دنیا کی کوئی ریاست فرد کی مرضی کے خلاف قانون نہ بنا سکے، بلکہ ریاست ہاتھ جوڑے کھڑی ہو سماج کے سامنے، گویا اقتدار اعلیٰ کا مالک انسان اور اس کی خواہشات ٹھہرے۔
مغربی اقوام چاہے یہ تحقیق کرتی پھریں کہ کرونا کسی چمگادڑ سے آیا یا لیبارٹری میں تخلیق ہوا، ہم بحیثیت مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے سابقہ قوموں کے اخلاقی قوانین کی دھجیاں بکھیرنے پر عذابوں کا تذکرہ بے وجہ نہیں کیا۔ یہ بھی کہا کہ دنیا کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ وہ موجودہ لوگوں سے بہتر لوگ لانے پر قادر ہے۔ بے شک ویسے تو بحیثیت مسلمان ہم بھی اخلاقی اصولوں کی دھجیاں بکھیرنے میں کچھ کم نہیں۔ کرپشن ہو یا ملاوٹ، اخلاقی گراوٹ ہو یا ڈسپلن کا فقدان، ہمارا ریکارڈ حوصلہ افزا نہیں۔ اگر ہمارا انجام ان قوموں کے ساتھ ہوا جن کو اللہ عذابوں سے ہلاک کرتا ہے تو پوری قوم ظالم قرار پاتی ہے۔ کرونا ایک آئینہ ہے، ایسے میں نیک لوگ چھان کر الگ نہیں کر لیے جاتے، بلکہ نیک لوگوں سے تو زیادہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیسا تمہارا ایمان تھا جو مسلح اور تسبیح کے دانوں سے آگے نہ تھا۔ اللہ کی زمین فساد سے بڑھتی چلی گئی، تمہارے سجدے طویل ہوتے گئے۔